الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد سورہ توبہ آیت نمبر 26 آج ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنا سکینہ نازل کیا اپنے رسول پر اور مومنین پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ نے لشکر ایسے اتارے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور اللہ کافرین کو عذاب دے گا جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین، اور کافرین کی یہی جزا ہے۔ اور آیت نمبر 27 بھی ملاحظہ کریں، ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، پھر اللہ اس کے بعد اللہ نے توبہ قبول کر لی، یا اللہ توبہ قبول کرتا ہے ہر اس کے لیے جس کو اللہ نے چاہا کہ اس کی توبہ قبول فرمائے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ سب سے پہلے تو آپ عزیزان کی خدمت میں گزشتہ حوادث جو انجام پائے اس میں رہبر عزیز رہبر معظم ان کی شہادت کے حوالے سے تسلیت و تبریک عرض ہے۔ تسلیت اس باب سے کہ یہ عظیم رہنما اور ایک عظیم ہستی کہ جو فقط مکتب تشیع نہیں یا فقط اہل سنت اور شیعہ یا امت اسلامیہ نہیں بلکہ مستضعفین نے پورے جہان میں جو مستضعفین اور مظلومین ہیں ان کی ایک امید اور ایک آس شمار ہوتی تھیں، اور یہ الہی شخصیت کے قلوب کے اندر جو محبت اللہ تعالیٰ نے جہانی طور پہ قرار دی ہوئی تھی وہ ان کی شہادت سے آشکار ہوئی، اور اس کی برکات آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ عظیم شخصیت کا امت اسلامیہ سے چھن جانا ایک بہت بڑا نقصان اور ایک بہت بڑا صدمہ ہے کہ جسے دور کرنا شاید بہت مشکل ہو، اور اس کا ازالہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شہید بزرگوار کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس شہادت کی سعادت پر ان کو تبریک پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اٹھنے کی سب سے خوبصورت ترین ادا وہ شہادت رکھی ہے، اور انبیاء و ائمہ علیہم السلام کا یہ سنت و روش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت انہیں عنایت فرمائی ہے۔ جو موجودہ حالات ہمارے پاس چل رہے ہیں یہ آیت کریمہ اس کے اعتبار سے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہمیں دیتی ہے، چونکہ سورہ توبہ کے آغاز سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ کفار و مشرکین کے ساتھ ایک ٹکراؤ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کے سنگین اور بدترین جرائم کو قرآن کریم نے ذکر کرتے ہوئے ان کے دشمنی کے عناصر جو کینہ، توزی اور نفرت اور شدید عداوت کے اوپر مشتمل تھے اس کو آشکار کیا ہے۔ سورہ توبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام یا آخری حیات کے آخری سال کی سورہ ہے، لہٰذا اس سورہ میں اس دور کے اسلامی ریاست کی پوری جھلک اور معاشرے کے اندر جو طبقات موجود تھے اور وہ ریاست جن جن مسائل کا شکار تھی اس سب کا یہاں پہ تذکرہ کسی نہ کسی صورت یا کسی نہ کسی پہلو سے آ جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس سورہ کے آغاز میں جس اہم ترین جرم کا بڑے تفصیلی طور پہ اور بڑی شدت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے وہ عہد و پیمان کا توڑنا ہے، جس کو آپ مسلسل ان دروس میں ملاحظہ کر چکے ہیں، اور ہم گزشتہ 25 آیات کریمہ میں اس کا مطالعہ بھی کر چکے ہیں۔ آج یہ 26 نمبر ہے، 24 تقریباً 24، یا اگر آپ اس سے بھی پیچھے جائیں
تو کہہ سکتے ہیں کہ 22 آیات اسی مسئلے کے اوپر ہیں۔ 22 قرآن کریم کی سورہ توبہ کی ابتدائی آیات مشرکین کے جس جرم کو بیان کرتی ہیں، اور اس جرم کے حوالے سے مومنین و مسلمین کو قرآن کریم نے باقاعدہ ہدایات جاری کی ہیں اور ایک موقف عملی دیا ہے کہ جس کو عملاً اختیار کرنا چاہیے۔ وہ یہ تھا کہ یہ مشرکین 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، یہ بہت قلیل سے ہیں۔ اگر وہ عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں تو تم بھی عہد و پیمان کی رعایت کرو، لیکن وہ لوگ کہ جو عہد و پیمان کی رعایت نہیں کرتے، اور ان میں سے اکثر بیشتر وہی ہیں کہ جو عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ اور قتال کرو، یعنی عملی طور پہ ان کے سامنے زیر نہیں ہونا، عملی طور پہ تسلیم نہیں ہونا، بلکہ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کہ تم ان ائمہ کفر کے ساتھ قتال کرو، انہم لا ایمان لہم، کہ ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، اعتبار ہی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے والی آیات میں قرآن کریم نے ذکر کیا کہ ان کے دلوں میں اس قدر تمہارے خلاف دشمنی بھری ہوئی ہے کہ یہ نہ اپنے قوم اور قبیلے کے تعلق کے اعتبار سے تمہارا کوئی پاس رکھتے ہیں، نہ اپنے قبائلی قوانین جس کے تحت یہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان قوانین کو یا رسم و رواج کو توڑنے کے لیے کسی طور پہ تیار نہیں ہوتے۔ قبائلی رسم و رواج ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح سے ہیں کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا بندہ، لیکن اپنے قبائلی خاندانی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ لیکن ان کی دشمنی کی سطح یہاں سے ملاحظہ کریں کہ وہ اپنے ان قبائلی رسم و رواج کا بھی پاس نہیں رکھتے تمہارے بارے میں۔ تم ان سے قبائلی تعلق رکھنا چاہ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ بھائی ہیں، جبکہ یہ تمہارے خلاف اتنی دشمنی رکھتے ہیں کہ یہ بھائی تو دور کی بات کہ وہ جس معاشرے میں رہتے ہوئے کہ اگر اس کے رسم و رواج توڑیں تو معاشرہ بدترین طریقے سے نسل در نسل انہیں تانا تشنیع کرتا ہے، اس میں بھی وہ تمہارا کوئی پاس اور خیال نہیں رکھتے، تو پھر تم ان کے پیچھے کیوں اس طریقے سے جانے والے ہو؟ لہٰذا آپ قرآن کریم کی گزشتہ آیات میں دیکھ چکے ہیں، آیت نمبر 7 میں بالخصوص، کہ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، ایک ضابطہ ہے، ایک کلیہ قاعدہ یہ آیت کریمہ دے رہی ہیں کہ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، ان میں سے جو تمہارے ساتھ صحیح طریقے سے رہے، استقامت کے ساتھ رہے، یعنی اپنے معاملے اور اپنے معاہدے کو وہ پورا کرنے والا ہے، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تم بھی ان کے ساتھ کیا کرو؟ صحیح طرح سے تم بھی برخورد کرو اور ان کے ساتھ معاملہ صحیح طریقے سے انجام دو۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی نہیں صحیح طریقے سے تمہارے ساتھ رہتا تو تمہیں بھی ان کے کسی بھی عہد و پیمان کی رعایت نہیں کرنی چاہیے، کہ جیسا کہ اس سے پہلے والی آیات میں بھی آپ نے اس نقطے کو ملاحظہ کیا۔ لہٰذا آیت نمبر 26 جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پر بھی ہمیں اب دقت کرنی چاہیے۔ بس آپ نے پہلا اس جگہ پر ضابطہ قرآن کا ملاحظہ کیا، اور اس ضابطے کے اوپر ہمارے رہبران، رہبر معظم شہید اور اسی طریقے سے سید المقاومہ سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالی علیہما، وہ اپنے موقف میں بار بار اس پہلو کو بیان کرتے تھے۔ ایسا فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، جو تمہارے ساتھ صحیح طرح سے رہتا ہے تم بھی فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تم بھی اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ اور صحیح طریقے سے برخورد کرو۔ لیکن جو تمہارے عہد و پیمان کی رعایت ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کا ماضی اور اس کی عادت اور اس کی تمام سیرت دشمن کی عیاں ہے، جہانی طور پہ تمام لوگوں کے لیے عیاں ہے کہ وہ کسی بھی عہد و پیمان کا پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، تو اس جگہ پہ تمہارے لیے کیا ضروری ہے کہ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے ان اماموں کے خلاف جہاد اور قتال اور جنگ کرو۔ کیوں جنگ کرو؟ قرآن اس کی علت بیان کرتا ہے کہ ان لِأَنَّ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، کہ ان کے کسی قسم کا بھی اعتبار نہیں ہے، لِأَنَّ نہیں، إِنَّهُمْ، معذرت کی آیت کی اصلاح کر لیں، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، کہ ان کا کوئی عہد و پیمان اور قسم کا اعتبار نہیں ہے۔
ابھی ایران کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس میں بھی یہی ایک مشکل کھڑی ہے کہ داخلی طور پہ کیونکہ دشمن نے جو جنگ مسلط کی ہے، اس جنگ میں اس کے بنیادی کچھ اہداف تھے۔ اس میں پہلا ہدف اس کا یہ تھا کہ وہ اس جگہ پر نظام کا خاتمہ کر دے، نظام اسلامی، حکومت اسلامی کو تبدیل کر دے، اور تبدیل کر کے اپنی کٹ پتلی حکومت لے کے آ جائے، جیسا کہ اس نے عرب ممالک میں بٹھائی ہوئی ہے، بے شک ایک خاندان کی سپورٹ کیوں نہ کرنا پڑے، چونکہ ایران کے اندر ایک خاندان کے سپورٹ کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ عربوں میں چونکہ قبائلی سلسلہ بہت قوی طور پہ موجود ہے، اس لیے امریکہ نے عرب ممالک میں خاندانوں کے سپورٹ کی حکومت، اور ان خاندانوں کو پھر قوی کیا، جیسے آل سعود ہیں عربستان میں، آل خلیفہ ہیں بحرین میں، شیخ ہیں عرب امارات میں، قطر بھی اسی طریقے سے کہ، اور اسی طرح عمان میں آپ نے دیکھا کہ حسنی ہاشمی موجود ہیں۔ یہ خاندان آ کے حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور امریکہ نے ان کو یا اسرائیل نے ان کو تقویت دی ہے تاکہ ان کے عزائم کو پورا کر سکیں۔ اور آپ نے اس جنگ میں ملاحظہ کیا کہ دنیا والوں کے سامنے یہ امر پوشیدہ تھا کہ پچھلے 40، 50 یا 60 سالوں میں ان خاندانوں کو برسر اقتدار لا کے ان خطوں کے اندر اس نے کیا کیا اپنے عسکری تنصیبات کو نصب کیا، اور کس طرح سے انہوں نے اس ملک کا خون نچوڑ کے اپنے مفادات کو اپنے ملکوں میں منتقل کیا ہے۔ یعنی دنیا اس ٹائم حیران ہے کہ اتنے قوی پنجے جو ہیں وہ اپنے ملک میں ایک حکومت کے نہیں گڑھے ہوتے، جتنے ان کے پنجے ان عرب ممالک اور خلیجی ممالک میں گڑھے ہوئے تھے۔ دوسری چیز کہ وہ یہ بہرحال پہلا امر یہ چاہتا تھا کہ نظامی حکومت کو تبدیل کر کے کیا کریں کہ اپنی کٹ پتلی ایک حکومت لے کے آئے، بے شک اس کا نام نظام کے اعتبار سے ہی چلے، آپ اس کا نام نظام اسلامی رکھیں، اندر سے کیا ہے اپنے بندے لے آئیں اور اپنا سلسلہ شروع کر دیں۔ دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایران کے پاس جو عسکری طور پہ قوت موجود ہے، میزائل ٹیکنالوجی اور یورینیم کی افزودگی، یعنی یورینیم کو اس سطح تک پہنچا دینا کہ جس سے ایٹم بم بن سکتا ہے اور اس سے ترقیاتی کاموں میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک سطح تک یورینیم پہنچے تو تب یہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ رہبر معظم کا موقف بڑا واضح طور پہ تکرار کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہوا تھا، رہبر شہید نے، اور موجودہ جو رہبر معظم ہیں امام سید مجتبیٰ خامنئی حفظہ اللہ تعالی، کہ ہم ایٹم بم یورینیم سے نہیں بنائیں گے، اس کی اگر افزودگی اس سطح تک ہو جاتی ہے کہ جس سے یورینیم سے ہم ایٹم بم بنایا جا سکتا ہے، لیکن ہم نہیں ایٹم بم بنائیں گے، ہم ترقیاتی کاموں میں اس کو استعمال کریں گے۔ انہوں نے بھی اپنا نظریہ بھی یہ دے دیا، لیکن چونکہ ایٹم بم بن جائے تو اسرائیل غیر محفوظ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا۔ چھوٹا سا ملک ہے، ادھر ایک خاص درجے کا ایٹم بم پڑ جائے تو کئی دیگر میزائل جلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ابھی تو آپ دیکھ رہے تھے جیسے میزائل جا کے لگتے رہے ہیں، یہ شاید کوئی 10 سال لگیں تو تب جا کے اس اسرائیل کے تمام گھروں نے تباہ ہونا ہے، اتنے آرام سے تو تباہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایٹم بم بیکا کہ اس کی اکثر آبادی کو نابود ادھر کر سکتا ہے، لہذا اسرائیل کو سب سے سنجیدہ ترین خطرہ ایٹم بم سے لاحق ہے۔ اور پہلے بھی یہی ہوا کہ پتہ نہیں کتنے ہزار یورینیم جو افزودگی کی سطح تک پہنچ چکا تھا، چونکہ اس کے اوپر ایک ٹائم پیریڈ لگتا ہے۔ 2015-16 میں روحانی ظریف سازشی گروہ کے ذریعے سے ایسا انہوں نے جال بچھایا کہ اس مضبوط اور محکم رہبر معظم اور سپاہ کے ہاتھوں سے وہ یورینیم منتقل کر کے لے گئے۔ اس لیے روحانی کے دور میں کاملاً یورینیم کے حوالے سے تمام پروجیکٹ بند ہو گئے، اور ایک بڑا نقصان ایران کو اٹھانا پڑا۔ اب وہ سازش کیسے چلتی ہے یہ ایک آگے کی بات ہے، چونکہ اس میں عوامی طبقے اور اس کی ذہنیت کو پہلے خریدا جاتا ہے، بڑے طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے زہریلا کیا انہوں نے ذہنوں کو، اور وہ حمایت جو ہے حکومت کے بارس کی، حکومت یا نظام کی جو حمایت ہے اسے بڑے پیمانے پہ ضعیف کیا انہوں نے۔ یعنی آپ اگر ایک تخمینہ لگانا چاہیں، کوئی بڑی
ایکوریٹ یہ تخمینہ نہیں ہے یا بہت دقیق تخمینہ نہیں ہے، ایک ہم اندازہ گیری کرتے ہیں، تو 40% کے قریب انہوں نے نظام کے خلاف ذہن سازی کر دی، اور اس ذہن سازی کرنے کے بعد یہ لوگوں کو بتایا، مہنگائی ادھر سے بڑھاتے چلے گئے۔ جب مہنگائی بڑھتی ہے، ضرورت زندگی پوری کرنا ایک قوم کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کا پہلا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ ہماری ضرورت زندگی پوری کی جائے، اور پھر یہ ذہنوں میں بٹھایا جائے کہ یہ ضرورت زندگی آپ کی پوری اس وجہ سے نہیں ہو رہی چونکہ یہ نظام آپ کے اوپر قائم ہے، تو یقیناً اس نظام کے خلاف جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ پھر قدم اٹھائے جائیں گے۔ پھر فریدونی اس کا روحانی کا فامیل جسے آپ کہتے ہیں کہ سرنیم کے آغاز کا یا آخر میں، ادھر فامیل جو ہے وہ آخر میں جو نام وغیرہ لگتے ہیں جیسے خمینی ہے، خامنائی ہے، تو اس کا حسن فریدونی تھا، لیکن جیسے ہی وہ اس کو رئیس جمہور بنایا، صدر بنایا، تو روحانی کر دیا۔ اب عوام تو یہ نہیں سمجھتی، روحانی کہتے ہیں عالم دین کو، یعنی آپ پاکستان میں یہ کہہ دیں کہ نام ہی عالم دین رکھ دیا اس کا، تو وہ تو ذہنی طور پہ ایک سازشی امر انجام پاتا ہے کہ ہم کہیں گے وہ مولوی جیسے پاکستان میں مولوی چلتا ہے، تو پھر کوئی سارے مولانا تو ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اس لیے لیکن عوام تو یہ تفریق نہیں ایک عام ذہن کر پاتا، اس لیے وہ پھر مولوی ہی بدنام ہو جاتا، وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ ادھر بھی یہی ہوا، روحانی یعنی عالم دین، ادھر عالم دین کو روحانی کہتے ہیں یا مولوی کو روحانی کہتے ہیں، تو سب کے سب مراجع سمیت سب کے سب کو بدنام کیا، اور وہ ایک طبقہ پھر خلیج قائم ہو گئی، اور اس میں اب جو حکومت آئی تو وہ حکومت سازشی لوگوں سے بھری ہوئی حکومت تھی۔ انہوں نے اپنے افراد پارلیمنٹ میں زیادہ سیٹوں کے اوپر بٹھائے، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر سازشی افراد کو انہوں نے بٹھایا، خصوصاً ڈگریاں لے کے باہر سے جو آئے ہوئے افراد تھے، اور انہی کے مزدور طبقہ موجود تھا امریکہ اسرائیل کا، اور یہاں پہ وہ چونکہ میرٹ پہ اترتے تھے اور یہ اوپر بیٹھے ہوئے سفارشی لوگ بھی تھے، لہٰذا ایک بڑے پیمانے پہ ایسے سازشی افراد کو ملک کے اندر کلیدی اور اساسی پوسٹوں کے اوپر انہوں نے بٹھایا۔ اور اب جب یہ والی بات آئی کہ مذاکرات کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مذاکرات ہو جاتے ہیں کہ یورینیم جو افزودہ آپ نے کیا ہے جتنی مقدار، اور بقیہ جو قریب ہے وہ آپ اپنا پروجیکٹ بند کریں اور ہمیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم آپ کے اوپر جتنے بھی پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ کھول دیں گے، اور آپ کا جو پیسہ اکاؤنٹوں میں منجمد ہم نے کیا ہوا ہے وہ کھول دیں گے۔ اور انہوں نے بھی تصویر کشی عوام کے سامنے ایسی کی کہ پابندیاں ہٹ جائیں گی، ملک اتنا خوشحال ہو جائے گا، یہ مسائل حل ہو جائیں گے، فلاح ہو جائیں گے، لوگوں کی ذہن سازی کی، ادھر سے سوشل میڈیا پہ خوب انہوں نے اس حوالے سے تشہیر کی ہے۔ تو 12 روزہ جنگ نے آ کے بتایا کہ میڈیا کس قدر زہر اندر اگل چکا تھا، اور کتنے بڑے پیمانے پہ یہ سازش میڈیا کر چکا تھا، ان کے اختیارات سے باہر تھا۔ لہٰذا انہوں نے نئی عجیب و غریب قسم کی ڈیوائسز اندر داخل کی ہوئی تھیں، جیسا آپ نے شاید آج کی خبر صبح سویرے پڑھی ہو کہ پتھر نما ایک پتھر ہے یا پتھر نما ایک چیز ہے، وہ غزہ کے کئی خیموں سے نکلے ہیں، اور وہ ان کا جاسوسی کا آلہ تھا۔ دیکھنے میں آپ کو پتھر لگ رہا ہے، عام سا سیمنٹ لگ رہا ہے، لیکن وہ جاسوسی کا آلہ ہے۔ یہاں پہ جو انہوں نے افراد باز پکڑے ہیں تو ویلڈر ہے، عام سا ویلڈر نے مشین لے کے جانی ہوتی ہے، تو مشینیں اب اسی ویلڈنگ مشین کے حوالے سے جو کنٹینر بڑے بڑے آئیں گے، کس نے ان مشینوں کو اندر سے چیک کرنا ہے؟ تو یہ جو بعض کو جو پھانسی لگی ہے ان میں سے بعض کے حالات کو بیان کیا ہے کہ ان میں سے ایک ویلڈر تھا، اس نے پھر اپنی داستان سنائی، میرے ساتھ رابطہ ہوا، اور سب کا رابطہ انسٹاگرام سے ہوا ہے۔ اکثر بیشتر کے رابطے کا ذریعہ کون ہے؟ وہ انسٹاگرام۔ نیٹ کی سہولت کہاں سے آتی ہے؟ وہ سٹار لنک ایک موجود ہے، وہ جہانی طور پہ ایک کمپنی ہے، وہ دیتی ہے، اس کو یہ لوگ بند نہیں کر سکتے، بلکہ بہت سارا طبقہ، دینی طبقہ اس سے استفادہ کرتا تھا چونکہ سروس بڑی قوی دیتے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے سٹار لنک کے بند کیا، تو سٹار لنک کو کیچ کرنے والے خاص آلات تھے، وہ آلات بہت پہلے سے انہوں نے وارد کر دیے ہوئے تھے، وہی روحانی، یہ یعنی سارا کام روحانی کے دور میں ہو چکا تھا۔
انہوں نے خاص قسم کے موبائل اندر وارد کیے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ نیٹ بند ہو، سمیں بند ہو، وہ موبائل اسٹار لنک سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ وہ ابھی تک سارے موبائل ابھی بھی وہ جم نہیں ہو سکے، ابھی بھی یعنی وہ سارے موبائل پکڑے نہیں گئے۔ اب وہ جو بندہ تھا جو ویلڈر ہے، اس کے ساتھ ویلڈنگ مشین ہے، اور اصل ویلڈنگ مشین جو ہے اس کے ہمراہ وہ خاص قسم کی انہوں نے ویلڈنگ مشین دی، یعنی دیکھنے میں ویلڈنگ مشین ہے لیکن اس کے اندر ایک جاسوسی آلہ لگا ہوا ہے کہ جو ساری کی ساری لوکیشن کو کور کر رہا ہے۔ اب خاص شخصیات ہیں ان کے گھروں کے آس پاس، جب وہ ویلڈنگ کے لیے جاتا تو انہوں نے کوڈ اس کو ڈالنا تھا، کوڈ کے ذریعے سے وہ مشین آن ہو جاتی تھی، اور وہ کوڈ اسے نہیں بتایا تھا، اس نے رابطہ نیٹ پہ کرنا ہے اور کوڈ آئے گا، کوڈ آیا اور اس نے صرف کوڈ لکھنے کی دیر ہے، وہ پورا محلہ ان کے لیے آیا ہو گیا، وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے اسے کر رہے ہیں کور، اور یہ اس کا کام کیا، بس اتنا سا کام ہے۔ لیکن اس کے اوپر پھر وہ ٹارگٹ ہوئے افراد، تو ان کے قتل کے جرم میں جو قوت قضائیہ ہے، عدالتیں ہیں، انہوں نے پھانسی کی اسے سزا دی، چونکہ قتل میں وہ کئی افراد کے ملوث پھر اس طور پہ پایا گیا اور سہولت کار ثابت ہوا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے ایک سازشی عمل چلا جاتا ہے، کہ سازشی عمل میں اول ارتباط کو وہ قائم کرتے ہیں، ارتباط قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ارتباط قائم کرنے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا پہ انتہائی جاذب طرح کی چیزیں بناتے ہیں، پروپیگنڈا کو وہ نشر کرتے ہیں۔ ایک بندہ سرچ انجن اور اے آئی کا دور ہے، وہ فوراً اس کے مناسبت سے جو اس نے کلک کیے ہیں لانا شروع ہو جاتا ہے اس کے سامنے چیزیں، اور یہاں پہ ایک عام جوان اور ایک مزدور طبقہ کہ جو مہنگائی کے ہاتھوں رو رہا ہے، اور ادھر سے جاب لیس افراد بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں کے مسائل ہیں، اور رسم و رواج کی ایک دنیا عالم اسلام کے اندر تمام ممالک میں بالخصوص ایران میں بقیہ ممالک کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے، اخراجات پورے کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ ان کے ذہن میں طریقے سے یہ باتیں بھر دی انہوں نے کہ سارا کا سارا مسئلہ نظام ہے، اس کی وجہ سے امریکہ مخالف ہے، اس کی وجہ سے اسرائیل مخالف ہے، اور یہ سارا تم لوگوں کا پیسہ لبنان اور فلسطین بھیجتے رہتے ہیں، اور تم لوگ دیکھو ایک طرف سے سارا پیسہ تمہارا جا رہا ہے فلسطین اور لبنان کو، دوسری طرف سے جنگ عربوں کی ہے، اور گولیاں اور بم اور غربت اور فقر وہ تم کھاتے ہو۔ اس نے یہ بالکل انہوں نے ذہن کے اندر بھر دیا ان کے، اس لیے کہا کہ سارا مسئلہ نظام اسلامی سے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ نظام اسلامی کے خلاف ایک انہوں نے راہ ہموار نفوذ میں کی۔ جب یہ راہ ہموار ہو گئی تو دوسرا انہوں نے یہاں پہ تربیت یافتہ دہشت گرد پیدا کیے، اور تیسری طرف سے بہت بڑے پیمانے پہ انہوں نے جاسوس پیدا کیے ملک کے اندر، اور تھوڑے تھوڑے ڈالرز کے اوپر، چند $100 کے اوپر وہ خریدے جاتے ہیں، چونکہ مہنگائی انہوں نے بڑھا دی اور ملک رسم و رواج کے اوپر زیادہ چلنے والا ہے، شادی کے رسم و رواج بہت زیادہ، ان کی ایک مڈل کلاس شہری شادی جو ایران کے اندر ہے ہمارے پاکستانی 70-80 لاکھ روپے میں انجام پاتی ہے، وہ بھی لڑکی کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے کہ لڑکے نے الگ گھر لینا ہے، گاڑی لینی ہے، اور سونے کے سکے دینے ہیں، وہ سونے کے جو سکے ہیں وہی بنتے ہیں 50 سے 60 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ، اور دوسری طرف سے لڑکی نے جہیز لے کے آنا ہے۔ اب اس رسم و رواج کا، مہمان نوازی کے رسم و رواج بہت ہیں، پورے سال میں کئی تفریحی ایام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو ان کے کلچر کا حصہ، ایرانی کلچر کا حصہ ہے، جس کے اوپر بہت بھاری اخراجات ہوتے ہیں، انہوں نے سفر پہ جانا ہے، ہوٹلوں میں رہنا ہے، تو پکنک انہوں نے منانی ہے، اور عجیب و غریب سے مسائل ہیں۔ اب ایک عام بندہ اس مہنگائی کے دور میں اس کو کس طریقے سے پورا کرے؟ لہٰذا یہ جب رواج ہوتا ہے ایک جگہ، جیسے ہمارے ہاں عید منانی، اب عید منانی ہے تو وہ فوجی کا خاندان بھی ہے، پولیس کا خاندان بھی ہے، وہ سبھی نے عید منانی ہے۔ اب مہنگائی اس سطح پہ پہنچ گئی ہے کہ پولیس اور سپاہی والا وہ نہیں اسے بنا پا رہا، اپنے خاندان کو چلا پا رہا، تو وہ مجبور ہوگا کہ کہیں نہ کہیں سے تو وہ اہتمام کرے، چونکہ وہ کون سے ایک دینی دنیا کے اندر قرآنی اور روائی نظریات سارے پڑھ رہے ہیں، وہ تو اپنی ایک جاب کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ان کے لیے جاسوس کو وارد کرنا آسان ہو، بس یہ ایک طرف غربت کو بڑھانے کی کوشش، اقتصادی مسائل، ذہن کو آلودہ کرنا، اور تیسری طرف یہ
کہ اپنی غیر معمولی قدرت کا یقین دلانا انہیں کہ تمہارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا، جہاز تمہارے لیے آمادہ ہیں، انہوں نے کچھ کیا تو ہم یہ حملہ کر دیں گے، فلاں یہ کر دیں گے، اگر تم پھانسی کے تختے تک بھی پہنچ گئے تب بھی ہم تمہیں آزاد کرا لیں گے۔ اور کئیوں کو آزاد بھی کرایا انہوں نے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرایا، لیکن ہر بندہ کے لیے تو وہ نہیں کر سکتے، وہ بھرپور جو کوشش کریں گے وہ تو اپنے سب سے بڑے ایک عہدے پہ پہنچے ہوئے شخصیت کو ہی بچائیں گے۔ عام افراد جو نیچے کے ہیں وہ تو داؤ پہ لگیں گے ہی لگیں گے۔ لہٰذا یہ ذہنیت ان کے اندر بنائی ہوئی تھی کہ تمہارے پشت پناہ امریکہ ہے جس کے سامنے کوئی پر بھی نہیں ہلا سکتا۔ یہاں تک کہ یہ عام لوگوں کے مکالمے تھے جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں کردستان اور یہ آپ جو لمبا سفر بارڈر ایریاز کی طرف کریں، اکثر مزدور طبقہ اور اکثر جوان طبقہ وہ ان کا شکار اصل ہے۔ یعنی وہ مزدور طبقہ ضروری نہیں ہے کہ پرائیویٹ مزدور طبقہ ہو، وہ گورنمنٹ کا طبقہ بھی اسی طرح کا ہے جو ذہنی تحلیل نہیں صحیح کر سکتا، اور ایک وہ عیاش نفس ہے کہ جو کسی عہدے پہ بیٹھ جاتا ہے اور ان کے آگے بک جاتا ہے، جیسا کہ ظریف اور اس طرح کے افراد کے چہرے آپ لوگوں نے دیکھے ہیں کہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں لیکن اندر سے ایمان سے خالی نفوس ہیں، اندر سے شہواران نفوس ہیں۔ خلاصہ کلام یہ سلسلہ روحانی کے دور میں مذاکرات کے نام سے کامیاب ہو گیا اس دور پہ، چونکہ عوامی تائید اسی گروہ کو حاصل تھی۔ سارے جو ان کے اعلیٰ کار ہیں اور سارے افراد ہیں پورا، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک امر کو انجام دینے کے لیے ان کو چند محلے آباد کرنے پڑتے ہیں، اتنا پیسہ وہ لگاتا ہے۔ کئی افراد کو کاروباری بنا کے اس جگہ پہ ارب پتی کیا، کئی افراد کو بڑے بڑے مال خرید کے دیے گئے ہوں گے تاکہ وہاں پہ مزدور کے عنوان سے چیزیں آئیں، وہاں پہ کاریگر آئے، وہاں پہ بالفرض جاب پیشہ افراد آئیں، پھر گھروں تک نفوذ کرتے ہیں۔ لہذا ایک بہت بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری اور منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور یہ منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری روحانی کے دور میں بہت آسانی کے ساتھ انجام پائی، کیونکہ جنگ کے حالات تھے نہیں اور اندر تک انہوں نے آہستہ آہستہ رسائی حاصل کر لی، اور ملک کے کونے کونے تک انہوں نے اپنے اسی طرح کے آلات وہ پہنچائے، افراد کو خریدا، اور ایک فورس غیر محسوس پوری کی پوری فوج اندر آمادہ اور تیار کر لی۔ اب جب آغا رئیسی کا دور آیا تو وہ ایک الہی اور انقلابی شخصیت، متفکر اور بابصیرت اور باشعور شخصیت تھی کہ جن کی محبت دلوں میں پروپیگنڈا کی وجہ سے نہیں تھی، چونکہ ایران کے صدر ہیں، لیکن آپ نے دیکھا پاکستان میں کیسا ان کا استقبال ہوا کہ رہبر معظم شہید کے بعد سب سے پرجوش اور ولولہ انگیز جو استقبال ہوا ہے وہ شہید رئیسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے دوبارہ سے یورینیم کی افزودگی کا پروجیکٹ شروع کر دیا، چونکہ اس نے مذاکرات پھاڑ دیے، چونکہ کامیاب ہو گیا اپنی یعنی تنصیبات عرب ممالک کے اندر نہیں، ایران کے اندر بھی اپنی تنصیبات لگا دی اس نے، اور تنصیبات کے علاوہ پوری کی پوری غیر محسوس فوج بھی اندر اس نے کھڑی کر دی، ایسی فوج جس کی دسترس اور جس کی رسائی وہ ان کے تمام حساس ترین اداروں اور حساس ترین شخصیت تک تھی، اتنی اس نے پہنچ حاصل کر لی۔ چونکہ سوشل میڈیا کا اس سطح تک کا جو استعمال اور ذہن سازی اور اس کی تاثیر ہے، یہ 12 روزہ جنگ سے پہلے ان کے لیے عیاں نہیں ہوئی تھی، اگرچہ اس کو بعض کمزوریاں کہہ سکیں اور بعض غفلتیں کہہ سکیں کہ بہت پہلے اس کے خاتمے کی کوئی صورت نکل آنی چاہیے تھی، کیونکہ بالآخر یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہر دوسرے بندے کو پکڑا جائے تو وہ انسٹاگرام یا ٹیلی گرام یا ایرانی میڈیا ایتا وغیرہ اسی کا ذہن اس کا ذہن ساز جو اصل منبع ہے وہ یہی ہے، اور ذہن سازی ہوئی بھی ہے، اور یہی ہوئی بھی ہے کہ بھائی نظام نے تمہارے لیے مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں، اس لیے کوئی اسلامی نظام نہیں ہونا چاہیے، ایرانیت ہونی چاہیے۔ ایرانیت ہوگی تو تم اپنی قوم کے اوپر پیسہ بھی لگا سکو گے اور قوم کی حفاظت بھی کر سکو گے، ورنہ اگر تم نے اسلامی کہہ دیا تو پھر پیسہ عرب کھائیں گے اور عربوں کی جنگ میں تمہارے ملک کو یہاں پہ نقصان پہنچایا جائے گا اور پابندیاں لگیں گی۔ یہ ایک ذہن سازی انہوں نے قوی طور پہ
یہاں پر کر دی، اور پھر ادھر سے مسائل کھڑے کر کے ڈالر اور بازار اور دیگر چیزیں اور مہنگائی در مہنگائی، اور یہاں پہ ایک بندے کے لیے اپنے ملک کی رسم و رواج کے ساتھ زندگی بسر کرنا وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا۔ آغا رئیسی شہید جب آئے تو کئی فیکٹریاں بند ہو چکی تھیں، خود ٹی وی پہ ہم نے خود دیکھی، خبرناموں کے ذریعے یہ پتہ لگا کہ کتنی بعض اہم ترین اجناس کی فیکٹریز تھیں، اور وہ فیکٹریاں کیوں بند ہو گئیں کہ گورنمنٹ جو ایک کسی جنس کے اوپر اپنے طرف سے سہولت دیتی تھی وہ سہولت بند کر دی، اور نمبر 2 مہنگائی اتنے بڑے پیمانے پہ کر دی کہ وہ اپنے جو طبقہ ہے، کام کرنے والا مزدور طبقہ ہے یا جاب پیشہ طبقہ ہے، ان کو سیلریز ہی نہیں دے سکتے، تنخواہیں نہیں دے سکتے، آہستہ آہستہ وہ بند ہو گئی۔ وہ پھر گئے ان تمام ملک کے اندر مختلف جگہوں پہ اور بڑی بڑی فیکٹریز کو پھر انہوں نے چالو کیا، قرضوں کے عنوان سے انہوں نے بھاری بھاری انہیں رقمیں دیں اور ایک سرکل دوبارہ سے چلایا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اپنا پہلا دور ہی پورا نہیں کر سکے اور 3 سال بعد ہی شہید کر دیے گئے، سازشی طور پہ انہیں شہید کیا گیا، اور ایسا ان کو شہید کیا گیا کہ ان کے لیے بدلہ لینا بھی آسان نہیں تھا، چونکہ ان کی طرف سے جنگ شروع کرنا اور دوبارہ سے قدم بڑھانا سخت تھا۔ اگرچہ یہ ویڈیو آج بھی نیٹ کے اوپر موجود ہے، سید المقاومہ سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ کی، کہ جب شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میری نظر یہ ہے کہ اس مسئلے کو چھوٹا نہ سمجھیں، اور آپ اسرائیل کے اوپر اس حوالے سے جو اس نے جارحیت کی ہے اور امریکہ نے جو اپنے سارے کے سارے یہاں پہ عسکری تنصیبات کھڑی کی ہوئی ہیں اور آئے روز نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو جنگ کے مترادف قرار دیتے ہوئے بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیا جائے اور انتقام کے حوالے سے قدم بڑھا دیا جائے۔ لیکن سید حسن نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات کو نہیں مانا گیا، اگر مانا گیا ہوتا تو وہ 12 روزہ جنگ والا قضیہ نہ آتا۔ بہرحال پھر انہوں نے اس کو برداشت کیا، اور شہید رئیسی کے بعد اب جو حکومت آئی، چونکہ آغا پزشکیان وہ نہ اس طرح سے ہارڈ انقلابی شمار ہوتے ہیں اور نہ روحانی گروپ کی طرح اغوا شدہ شمار ہوتے ہیں، ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ہر دو کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں۔ البتہ سیاست مداری کے اعتبار سے آغا لاری جانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح نہیں ہیں، ان کو کوئی دونوں طبقوں میں سے کوئی بھی قائل کر کے ایک بات منوا سکتا ہے، ظاہری طور پہ اس طرح سے ان کی شخصیت دکھائی دیتی ہے، یعنی دوسرے آ کے ایک حالہ بنا لیں، ایک حلقہ بنا لیں اور اپنی بات کو منوانے کے لیے قدم بڑھا سکتے ہیں، محسوس ہے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ بہرحال یعنی ایسی منفی شخصیت بھی نہیں ہے کہ ان کی مخالفت کے حوالے سے واضح طور پہ بیانات دیے جائیں، اور وہ سطح بھی نہیں ہے کہ جس طریقے سے شہید رئیسی اور اس طرح کی عظیم شخصیت تھی۔ ابھی مذاکرات کا نتیجہ پہلے والے مذاکرات کا آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ٹرمپ نے واضح طور پہ پورے عالمی میڈیا کے سامنے کاغذ کو پھاڑ دیا، کوئی مذاکرہ نہیں، پابندیاں پہلے سے بڑھ کر اور عائد کر دیں، وہ جو پیسہ منجمد تھا وہ اسی طرح سے برقرار رکھا، وہ کھولا ہی نہیں پیسہ، اور یورینیم بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا، اور وہ شخصیات بھی ٹارگٹ ہو گئی کہ جو ان کے لیے اس راہ میں رکاوٹ تھیں، آغا رئیسی اور امیر عبداللہیان اور اس طرح کی شخصیات۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ مذاکرات کے نام سے سخت ترین ایک ضربہ پہنچا، سخت ترین ضربہ۔ ابھی جو حالات بنے 12 روزہ جنگ میں، اب ایک مرحلہ کر کے چیزیں حل ہو رہی ہیں۔ 12 روزہ جنگ میں ان کے لیے اہم ترین چیز یہ 2 عناصر ان کا بہت عیاں ہو کے سامنے آنا تھا، ایک سوشل میڈیا کا استعمال اور وہ جو زہریلے انہوں نے نفوس کے اندر فکری زہر بھرا ہوا تھا، اور دوسرا غیر محسوس جو فوج تھی بیٹھی ہوئی۔ غیر محسوس فوج میں 2 طرح کے افراد ہیں، ایک ہیں عملیاتی افراد جنہوں نے ایکشن کرنا ہے فوراً، اور ایک ہیں جن کا کام جاسوسی کرنا ہے۔ یہ غیر محسوس فوج انہوں نے اندر تک داخل کی ہوئی تھی، یعنی وہ افراد کے ایک
عام جو ان کی سپاہ یا ان کی فوج آرمی میں افراد ہیں ان کو بھی جس کی خبر نہیں ہے لیکن ان کو خبر ہے اس کی. اچھا یہ اب 12 روزہ جنگ میں جب انہوں نے حملہ کیا رہبر معظم کو نہیں انہوں نے ٹارگٹ کیا کیونکہ وہ تب بھی یہی تھا ان کا مقصد کہ نظام کو ختم کیا جائے اور یورینیم جو ہے جتنی سطح افزودگی کی ہوئی ہے اس کو وہ لے کے چلے جائیں. رہبر معظم کو انہوں نے اس لیے ٹارگٹ نہیں کیا کہ انہیں پتہ تھا عالمی سطح پہ ایک شور اور ولولہ کھڑا ہو جائے گا اور اس میں مسائل ہو سکتے ہیں تو ہم ان کی کمانڈ جو اعلیٰ ترین کمانڈ ہے اسے اڑا دیتے ہیں. ادھر سے ہمارا اپنا طبقہ غیر محسوس فوج بیٹھی ہوئی ہے اور تیسری طرف سے عوامی ذہن ہم نے 30-40% آمادہ کر رکھا ہے. یہ 30-40% طبقہ جو ہے یہ باہر نکلے گا. ادھر سے جو ہماری غیر محسوس فوج ہے وہ عملیات کر کے بعض شہروں کے اوپر قبضہ کریں گی اور شہروں پہ قبضہ کر کے ہم ان شہروں کو مرکز بنائیں گے کہ وہ جب قبضہ ہو جائے گا تو اس کو جب چھڑانے کے لیے ایرانی فورسز آئیں گی تو ہم پیچھے سے طیاروں کے ذریعے سے بمبارمنٹ کریں گے اور پھر شہر با شہر آگے قبضہ کرتے چلے جائیں گے. جیسے شام کا تجربہ ان کے سامنے تھا, عراق کا تجربہ بھی ان کے سامنے تھا, اسی کو وہ آگے لے کے چلے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ایک ہی حملے میں تمام اعلیٰ ترین کمانڈ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں, سپاہ کے جو چیف ہیں اور اسی طریقے سے دیگر بڑی شخصیات وہ تمام کی تمام شہید ہو گئیں. یعنی چند سو افراد انہوں نے شہید کیے. صرف رہبر معظم کو شہید نہیں کیا کہ مزید مسائل کھڑے نہ کریں. نظام جب رہے گا ہی نہیں, یعنی اب ان کا حامی نہیں رہے گا اور لوگوں کے ولولے بیٹھ جائیں گے جو انقلابی طبقہ ہے اور جو دوسرا طبقہ ہے جن کے انہوں نے زہر آلود کیا وہ باہر نکل آئیں گے تو نظام تبدیل ہو جائے گا اور اتنے میں ہم یہ یورینیم کی افزودگی کا یہ مسئلہ بھی ہمارے لیے حل ہو جائے گا. بہرحال یہ دو ان کے سامنے کیا ہوئے عناصر سامنے آگے 12 روزہ جنگ میں. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کنٹینروں کے اندر سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ڈرون اڑا کے خود حملے کیے ہیں اور باہر سے پھر جٹ طیاروں نے بھی حملے کیے. تو انہوں نے اب 12 روزہ جنگ میں ایک بڑی قربانی دے کے پکڑ لیے اور شہروں کو محفوظ کر لیا اور بڑے پیمانے پہ جو عملیاتی ان کا ایکشن گروپ جو تھا اس کو انہوں نے گرفتار کیا. بڑے بڑے جاسوسی کے انہوں نے مراکز کو پکڑا اور جو منبع نیٹ کا تھا, آلودہ نیٹ کا منبع, وہ انہوں نے پکڑ لیا. لیکن ابھی سارا مسئلہ اندر سے حل نہیں ہوا. نئی ایک کمانڈ آ گئی. اچھا افراد اسی طرح سے نفوذ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیونکہ ان کے عناصر جو غیر محسوس فوج ہے وہ ساری ساری ختم نہیں ہوئی اور ابھی بھی موجود ہے. وہ جو جاسوسی کے طور طریقے تھے اور جاسوسی کے آلات تھے وہ سارے ان کے قبضے میں ابھی تک نہیں آئے اور یہاں پہ ان کے لیے یہ بات فائنل ہو گئی, حتمی قرار پا گئی کہ جب تک رہبر معظم کو شہید نہیں کیا جاتا اس وقت تک نہیں نظام کو تبدیل کیا جا سکتا. یہ انہوں نے اس کے فوراً بعد 12 روزہ جنگ کے بعد وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچ گئے. اس لیے انہوں نے پہلے دوبارہ مذاکرات کے لیے پیشکش کی کہ مذاکرات اب کیا تھے, اپنے تمام میزائل آپ پروجیکٹ بند کر دیں اور یورینیم کی جو افزودگی ہے وہ کاملاً ہمارے حوالے کر دیں. بقیہ شرائط جو ہیں وہ نارمل قسم کی تھیں یا آپ کہہ سکتے ہیں بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن اس کے اوپر ان کا شدید اصرار تھا. مذاکرات کئی مہینوں سے کوشش کی گئی کامیاب ہو جائیں یعنی بالفاظ دیگر سپاہ کو ختم کر دیں ایران, اور سپاہ ختم تو نظام تو پلٹ گیا چونکہ آپ کا دفاعی سسٹم ہی نہیں کوئی رہا اور اندر آپ نے اپنی فوج کے عناصر جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں ملک کے اندر. لہٰذا جب یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم رہبر معظم کو ٹارگٹ کریں گے اور رہبر معظم اس حوالے سے آمادہ. انہوں نے کہا کہ میں بنکرز میں نہیں جاؤں گا چونکہ بالآخر ملت کے وہ رہبر ہیں, تو جب میدان جنگ ہو تو اسلام نے یہ ہمارے سامنے روش الہی ہستیوں کی رکھی ہے کہ جب وقت آ جائے ریاست اور امت کے اوپر تو پھر امت کا رہبر وہ میدان سے فرار نہیں کرتا, میدان کے اندر حاضر ہو کے اپنے
آپ کو حاضر رہ کے قیادت اور رہبریت کرتا ہے۔ اس لیے رہبر معظم نے واضح طور پہ اس حوالے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ٹارگٹ کیا، رہبر معظم کو شہید کیا، لیکن ان کے توقعات کے کاملاً برخلاف نتیجہ نکلا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس پاکیزہ ترین ہستی کے پاکیزہ خون نے جہانی طور پہ لوگوں کو امریکہ اسرائیل کے خلاف ابھار دیا، صرف ایک جگہ پہ نہیں۔ اور ملک کے اندر وہ طبقہ جنہوں نے سال ہا سال جن کو انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے زہر آلود کیا تھا، وہ اس پاکیزہ ترین خون کی تاثیر سے اور 12 روزہ جنگ میں جو وحشیانہ وہ کردار دیکھ چکے تھے دشمن کا، اس کی وجہ سے وہ نفوذ کی اکثریت جو عوام ہے وہ پلٹ گئی، اور انقلاب کے بعد گویا کہ ایک نیا انقلاب آ گیا، اور اس ٹائم واقعاً ایک نئے انقلاب کو دنیا مشاہدہ کر رہی ہے اس ٹائم۔ اب یہ جب نوبت آئی، چونکہ جب عوام میدان میں کھڑی ہے، جیسا کہ اب تو یہ بہت ان کے ترانے اور مداحیاں معروف دنیا میں وائرل ہو گئیں کہ میدان تمہارا تو خیابان ہماری، چونکہ ابھی دشمن 2 جگہوں پہ ہے، ایک میدان میں ہے اور ایک اندرون خیابانوں میں۔ غیر محسوس جو ان کی فوج ہے، جواسیس اور جو عملیاتی ان کا لشکر ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے محلوں کے اندر کہ فرصت ملے تو ہم دوبارہ سے قتل و غارت کریں، اور یہ لوگ خیابانوں میں نکل کے انہیں فرصت ہی نہیں اصلاً دے رہے۔ لہٰذا جو میدان خیابان ہے اس میں لوگ حاضر ہیں، اور یہ لوگ حاضر ہیں تو ان کے اوپر میزائل پڑ رہے ہیں، اور یہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آج رات بھی پورا ایران باہر نکلا ہوا ہے۔ یہاں پہ اب اگلی ان کی کیا کوشش، چونکہ یہ ناکام ہو گئے، شہادتیں ہوئیں، نقصان مالی جانی بہت بڑے پیمانے پہ کیا، اور امریکی طاقت برے طریقے سے ناکام ہوئی، اور عرب ممالک میں انہوں نے 50-60 سال میں جتنی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی اقتصادی طور پہ، اور جو زحمت محنت عسکری طور پہ کی ہوئی تھی، اس کا ایک بڑا حصہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اس ٹائم امریکہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہے، یا بعض بزرگ علماء کے مطابق ابھی حالت امریکہ کی ایسی ہے کہ جب ریسلنگ ہوتی ہے تو ایک فریق دوسرے کو نیچے لٹا دیتا ہے، جب لٹا دیتا ہے تو اس کی گردن کے اوپر زور سے گھٹنا رکھ دیتا ہے کہ اب یہ ہل بھی نہ سکے، اور اس کو مزید تڑپانے کے لیے اور مزید اسے دبانے کے لیے گھٹنے کو اور شدید کرتا جاتا ہے کہ اس کی سانسیں بھی اکھڑ جائیں۔ کہتے ہیں امریکہ کی حالت اس ٹائم یہ ہوئی ہے، اور مذاکرات کے ذریعے سے یہ گھٹنا ہٹوانا چاہتے ہیں۔ یہ ابھی مذاکرات کے نام سے یہ امریکہ شرطیں لے کے آتا ہے، وہ کیا؟ وہ یورینیم کی۔ ابھی نظام سے تھوڑا مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا کہ نظام ابھی فوراً نہیں پلٹایا جا سکتا، چونکہ لوگوں کی تائید پوری دنیا نے دیکھ لی، چونکہ دنیا کو یہ باور کرایا ہوا تھا کہ ایران جبری طور پہ ان کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ اور یہ جو منظر پچھلے 45 دنوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس منظر نے لوگوں کو باور کرا دیا جہانی طور پہ، عالمی سطح پہ، کہ ایران میں حکومت لوگوں کی خواہش اور مرضی کے مطابق ہے، یعنی عملی جمہوریت کا ایک عنوان، کہ وہ جمہوریت کہ جس میں مقبولیت، جس کو ہم دینی زبان میں کہتے ہیں، دوبارہ سے آشکار ہو گئی۔ لہٰذا بھی مذاکرات میں وہ کس کے اوپر اتر آیا؟ یورینیم ہمیں دے دو، یا اس قدر لو لیول پہ لے آؤ کہ اسے ایٹم بم نہ بن سکے۔ اور دوسرا یہ تنگ ہرمز کہ جو ان کے لیے حلق کی ہڈی بنا ہوا ہے، اسے تم کھولو۔ اور یہاں پہ رہبر معظم کا موقف یہ ہے کہ تنگ ہرمز امریکہ کے لیے کسی صورت میں نہیں کھلنا چاہیے، بقیہ کے لیے ٹیکس کی شرط کے اوپر ہے، ان کے لیے بند رہے گا امریکیوں کے لیے، اور اس کو خطے کے اندر سے اپنی عسکری طاقت ختم کرنا ہوگی۔ اب یہاں پہ داخلی طور پہ آتش بس، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے عنوان سے، جنگ بندی کے عنوان سے داخلی چیزیں چل رہی ہیں۔ یہاں پہ ہم ان آیات سے سمجھ سکتے ہیں کہ آیات کریمہ واضح طور پہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مذاکرات کو انجام دینے والے اولاً ہیں ہی نہیں، اگر ہو جائیں تو حتماً و حتماً اپنے دوبارہ سازشی عناصر کیا ہیں، وہ میدان میں لے آئیں گے۔ آپ یہ خیابانوں سے لوگوں کو جانے دیں، انہوں نے پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک اور ان کے اندر ڈال دینا وسوسہ، جیسے کہ ابھی مہنگائی پچھلے کی نسبت دوبارہ 30-40% زیادہ ہو گئی ہے، لیکن لوگ خاموش ہیں۔ خصوصاً آج کے دن جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں
پھر چیزیں آپ یہ کہیں پاکستانی اصطلاح کے مطابق 150-200 روپے مزید مہنگی ہوگی، عام چیزیں کھانے پینے کی وہ 150-200 روپے مزید مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو اس کے اوپر ابھی کہیں پہ بھی آپ شور شرابہ نہیں سن رہے۔ پہلے تو صرف 10 روپے مہنگی ہوتی تھی تو ایک شور شرابہ ہو جاتا تھا، ابھی تو 150-200 روپے کی حد تک یہ بات پہنچ گئی ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ میدانوں میں ڈٹے ہوئے ہیں، اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں، جنگ کے جتنے بھی سختیاں ہیں اس کو جھیلنے کے لیے کاملاً آمادہ ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس مقام پہ مذاکرات وہ اول رہبر معظم کی نگرانی میں حتماً و حتماً انجام پانے چاہیے۔ پہلے مذاکرات بھی ایسے ہوئے، رہبر معظم کی خواہش اور مرضی کے برخلاف حکومتی جو کارندے ہیں انہوں نے اپنے بہاف کے اوپر ان کی رائے کے برخلاف انجام دیے، اور اس ٹائم بھی اگر یہ والی نوعیت بنی تو یہاں پہ دشمن جو شکست خوردہ آخری سانسیں لے رہا ہے، گھٹے ہوئی اس کی آوازیں نکل رہی ہیں، وہ پھر تازہ دم ہو کے کھڑے ہونے کی طرف آ جائے گا۔ اس لہٰذا اس ٹائم جو انقلابی طبقہ ہے وہ ان دو دلائل کی بنیاد پہ مذاکرات کی شدت سے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اول یہ ہے کہ مذاکرات کے عنوان سے امریکہ اپنی قدرت کو دوبارہ خطے کے اوپر برقرار کرنا چاہتا ہے، اور ایران کے اندر جو عناصر اس کے ختم ہو چکے ہیں یا دب چکے ہیں وہ دوبارہ یہ فرصت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2 کہ جو ایک ملک کی آزادی اور استقلال کے اعتبار سے حق بنتا ہے وہ جب اس حق کو چھین لے گا اور عسکری طور پہ ان کو کمزور کرنے کی طرف آ جائے گا تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں تو نظام کی حفاظت بھی آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گی۔ لہٰذا یورینیم کی اس سطح کے اوپر کسی قسم کی بات چیت اور دوبارہ سے اس یورینیم کو ان کے حوالے کر دینا یہ یقیناً اس ملت کے ساتھ خیانت کی طرف بات لے آئے گی، جبکہ رہبر معظم اپنا موقف اس حوالے سے دے چکے ہیں کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، لیکن یورینیم سے استفادہ وہ ہمارا ایک قومی ملی حق ہے، آزاد قوموں کی طرح جس طرح سے دیگر آزاد قوموں نے اس سے استفادہ کیا۔ نمبر 2 تنگ ہرمز میں امریکہ ایک دہشت گرد اور ایک ڈکٹیٹر قسم کا ملک ہے جس نے عالم اسلام کو تباہ و برباد کیا اور انسانیت کو تباہ و برباد کیا، اور یہ دوبارہ اگر اس کو فرصت دیں عسکری تنصیبات کو، جیسا بھی ابھی قطر میں آ رہا ہے کہ مسلسل اس جگہ پہ آمد و رفت جاری ہے اور وہ اپنے تاسیسات دوبارہ سے عسکری کر رہا ہے اور انہیں بھر رہا ہے اور ایک جنگی تیاری دوبارہ سے کر رہا ہے، اور یہ جنگ عنقریب دوبارہ سے آ جائے گی، چونکہ اسرائیل کو جو ضربے پڑ چکے ہیں اس میں وہ اختتام کے قریب پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا اسرائیل یہ بات جانتا ہے کہ جنگ بندی کا مطلب اس کا خاتمہ ہے، اس نے کبھی بھی جنگ بندی طولانی نہیں کرے گا، اور یہاں پہ ان کو دوبارہ اس حالت میں یہ فرصت دے دینا کہ یہ لوگ اپنے ان پروجیکٹس کو جاری رکھیں، میزائل پروجیکٹس کو بھی اور یورینیم کی افزودگی کو بھی جاری رکھیں، یقیناً اسرائیل کا خاتمہ ہے۔ لہٰذا یہاں پہ انقلابی حل کے کہنے ہیں تنگ ہرمز امریکہ کے لیے حتماً کاملاً بند رکھا جائے اور بقیہ کے لیے ایران کی شرائط کے اوپر آمد و رفت کو جاری رکھا جائے۔ اسے اگر آزاد چھوڑ دیا گیا تو پھر امریکی جو عناصر ہیں اور امریکہ کی جو سازشیں ہیں اس کے لیے میدان دوبارہ سے فراہم کرنے کے مترادف ہے، اور دوبارہ وہ جو ٹارگٹ کرتا ہے شخصیات کو وہ اس کی طرف آ جائے گا، اور اگلا جو مرحلہ ہے اس دفعہ جو اس نے اپنے نقص دیکھے، ضعف دیکھے، اس کا جبران کر کے بھرپور طاقت کے ساتھ دوبارہ میدان میں وارد ہوگا، جس کی فرصت ان کو کسی صورت میں نہیں دینی چاہیے۔ اور آیات کریمہ بھی ہمیں یہی بیان کرتی ہیں کہ جب یہ عہد و پیمان میں نہ کبھی اترے ہیں اور نہ اتریں گے، اور عہد و پیمان کو ہمیشہ توڑنے والے ہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ کہ تمام مراجع اعظام اور تمام بڑی شخصیات بار بار یہی بات کہہ رہی ہیں کہ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ کہ ان آئمہ کفر سے تم قتال کرو، قتال جنگ کرو، جہاد کرو، ان کا کوئی بھی عہد و پیمان نہیں ہے، یہ کسی بھی قسم کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، انہم لا ایمان لہم ان کے کسی بھی عہد و پیمان اور قسم کی یہ رعایت کرنے والے نہیں ہیں، کوئی اپنی قسموں کو یہ کسی بھی صورت
پورا نہیں کرتے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دشمن کو ناکام فرمائے گا۔ ملت اور بالخصوص جو ایران کے اندر اس ٹائم امت اسلامیہ کی قیادت جیسا کہ یہ ملت اور رہبران کر رہے ہیں، مزید سیاسی بصیرت و شعور کے ساتھ استقامت اللہ تعالی انہیں عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔